نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا سے بنا نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں، جو باہر تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ جشن کا باقاعدہ آغاز بالکل ہونے والا ہے، اندر تشریف لائیں تاکہ میلاد الصادقین مل کر عبادت بھی ہو جائے اور جشن بھی ہو جائے۔ کریم اللہ آپ تمام حضرات کا جو مسجد میں تشریف فرما ہے، فرداً فرداً ہر شخصیت کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جناب عزت مآب سید فیض الحسن حمدانی صاحب زیب منبر ہیں، تشریف فرما ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد آپ سے خطاب میلاد الصادقین کریں گے۔ اس سے پہلے کہ خطاب اور جشن کا باقاعدہ آغاز ہو، یہ ترتیب اور ترسیل اس پروگرام کی سماعت فرما لیں۔ باقاعدہ اس جشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا اور تلاوت خطبے کی شکل میں فیض الحسن شاہ صاحب انشاءاللہ اپنے دلوں کو اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس شخصیت کو آج ہم نے مدعو کیا ہے اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے، انہوں نے ہمیں خصوصی وقت عطا کیا ہے جس کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ وہ شخصیت جانی پہچانی شخصیت چکوال کے مشہور و معروف نعت خوان جناب آغا کاظم صاحب، جو مختلف ٹی وی چینلز میں بھی اپنی آواز اور مسحور کن آواز کا مظاہرہ فرما چکے ہیں اور گولڈ میڈلسٹ ہیں آل پنجاب یوتھ فیسٹیول میں۔ اے آر وائی ہو، جیو چینل ہو، بول ہو یا K21 ہو یا میٹرو ٹی وی ہو یا سچ ٹی وی ہو، آپ کو یقیناً ان کی آواز سے متلذذ بھی ہوئے ہوں گے، ان کی نعتوں سے آپ محظوظ بھی ہوئے ہوں گے۔ وہ ہمارے ہاں تشریف فرما ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنی مخصوص کن آواز سے ہمارے دلوں کو نعت رسول مقبول سے منور فرمائیں گے۔ اس کے بعد آج جن دو اہم شخصیات کو اس میلاد الصادقین جشن کے حوالے سے مدعو کیا گیا ہے، وہ اوکاڑا کے اور پورے پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت، عالم باعمل، عمدۃ الواعظین، سرمایہ ملت جعفریہ السید اخلاق حسین شیرازی صاحب انشاءاللہ جلد ہی ہمارے ہاں موجود ہوں گے اور اپنی خوبصورت آواز سے خوبصورت انداز سے ہمارے دلوں کو سیرت آل محمد سے منور فرمائیں گے۔ اس کے بعد بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے ملت جعفریہ کے لیے فخر اور سرمایہ ملت جعفریہ علامہ فہامہ جناب مولانا امین شہیدی صاحب بھی تشریف لائیں گے اور ہمارے دلوں کو سیرت آل محمد سے منور فرمائیں گے۔ آپ نے زیادہ شاہ صاحب کے درمیان اور آپ کے درمیان حال اور رکاوٹ نہ بنو۔ باقاعدہ اس میلاد الصادقین کا آغاز جشن کرانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ ایک فرد واحد کی محنت ہے جن کا نام گرامی جناب آغا مولانا فدا حسین مطہری صاحب ہیں، جو ان کی سوچ اور ان کی فکر ہے کہ ہر سال ایک نئی شخصیت، ایک نیا روپ، ایک نیا انداز سے آپ کے سامنے شخصیات لاتے ہیں اور آل محمد کو متعارف کراتے ہیں۔ تو آج باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، امید انشاءاللہ آپ سارے خصوصی توجہ فرمائیں گے، تو میں آپ زیادہ وقت ضائع نہ کروں۔ اس سے پہلے کہ فیض شاہ صاحب تشریف لائیں، ایک شان رسالت پیش کرنا چاہتا ہوں رسول مقبول کی بارگاہ میں۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے۔ ایسی خوشبو بھلا پھولوں میں کہاں جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ نعرہ حیدری جناب سید فیض الحسن شاہ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إنما يريد الله ليذهب عنكم رجال البيت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات پھر بھی صلوات پر محمد وآل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں عید میلاد النبی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت اور ان کے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ سب کو ان کی خدمت میں مبارکباد سے. ساتھ ہی میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ میں اپنے اساتذہ کی موجودگی میں استاد محترم موجود ہوں. مشکل ہے، یہ جسارت بھی ہے. ویسے تو پورے لباس میں ہم آتے ہیں، امامہ ہوتا ہے، با ہوتی ہے، لیکن استاد کے سامنے ہم جسارت سمجھتے ہیں یہ چیزیں، اور ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہے یہ چیز. تو کہتے ہیں نا وہ لیکن الامر فوق العدب، ظاہراً کو بھی ادبی ہے کہ استاد کے سامنے اگر آپ بیٹھ جائیں اور آپ گفتگو شروع کر دیں اور استاد محترم سن رہے ہوں، لیکن بس ان کا حکم ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے لیے ہے مشکل. استاد محترم کی موجودگی میں میں کچھ وہی الفاظ جو انہوں سے ہم نے سیکھے وہی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ایک جو ہے وہ ربائی یاد آ گئی شاہ صاحب. اس زمانے میں تلبیلی میں ہم ہوتے تھے. ایک ربائی جو ہے وہ ظاہر وہ ربائی سے عقیدہ ملے یا نہ ملے، لیکن ربائی ایک ذہن میں آ گئی ہے کہ ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اگر میں کہیں سے بھول گیا تو پھر بتائیے گا. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر جناب در زہرا سلام اللہ علیہ پر جناب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اسے سوچا پیغام کس کو دوں جہاں تو سارے ہیں محمد. اگر میں بھول لے گا کہ ربائی کسی شہزاد تربیمی کے زمانے میں ہم نے جیسے یاد سے آ رہا ہے یہ ہم ربائی پڑھا کرتے تھے. تیرے عقیدہ ملے کیا نہ ملے، لیکن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد. اور جس نبی کی ہم جو میلاد بنا رہے ہیں یہ نبی ایسا نبی نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد نبی بنا، ایسا نبی نہیں ہے. فرمایا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا. اب سے نہیں ہے، ایسے نہیں کہ میں نبوت کا اعلان ظاہر کرنا ایک اور بات ہے. اور جب خلقت کی بات ہوئی فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کائنات میں کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، کچھ بھی، یہ فرشتے، کچھ بھی نہیں تھا. خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. فرمایا وانا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. یعنی خدا کی ذات
نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، خدا نے سب سے پہلے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا، ان کے نور کو خلق کیا۔ اور ساتھ یہی جناب رسول خدا کا فرمان کہ میں اور علی ایک ہی گروہ سے ہیں۔ کچھ روایات جیسے میں نے بزرگان سے سنا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کُنتُ نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ دروازے سے شاید دروازے سے مولا امیر المومنین داخل ہو رہے تھے، فرمایا کُنتَ ولیًا آدم بین الماء والطین، یا علی تم اس وقت ولی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا۔ نعرے سنا دے جشن کا مولا نعرہ حیدری آئے، اور یہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یعنی ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں کہ کائنات میں کچھ نہ تھا تو وہ نبی تھا، اور نبی تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ اس وقت بھی نبی تھے جب کائنات میں کچھ نہ تھا۔ خدا کی ذات نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ اب دھیان دیجیے گا، کچھ پیغام اور کچھ میسج آپ کو دینے کے جانا چاہتا ہوں۔ 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں، ان 1,24,000 انبیاء میں سے رسول کتنے ہیں؟ 313۔ اب مطلب کیا ہوا؟ نبی علیحدہ چیز ہے، رسول الگ۔ اب اس 313 میں سے خدا کی ذات نے 5 پیغمبروں کو چنا جو اپنی زبان میں بچوں کو سمجھانے کے لیے اولو العزم پیغمبر۔ انہیں میں سے جو ہمارے آخری کیا ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مجھے اطمینان سے بتائیے، سوچ کر بتائیے، جو یہ انبیاء ہیں کیا ان رسولوں کے برابر ہیں؟ نہیں۔ کسی طرح کے برابر ہیں؟ درجے میں برابر ہیں؟ برابر نہیں ہیں۔ اور ان 313 میں سے جو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، کیا سارے رسول برابر ہیں؟ جب رسول کسی کے رسول برابر نہیں ہو رہا، رسول 5 اولو العزم پیغمبر ہمارے رسول کے برابر نہیں ہو رہے، آج کا انسان یہ کیسے کہہ دے کہ نبی ہمارے جیسا تھا؟ جب رسول خدا کی بھیجی ہوئی رسول جو اولو العزم بھی ہیں وہ بھی نہیں کہتے کہ ہم ان کے برابر ہیں، آج کا انسان یہ کہہ دے کہ ہم ان کے برابر ہیں۔ پھر آگے جب مثال دی جائے تو یہ مثال دیتے ہیں کہ ہم بھی کھاتے پیتے ہیں تو وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ دھیان دیجیے گا، جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں میسج ہے کہ ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ایک جیسے ہوا نا۔ اب خدا کی ذات میں کتنی مخلوقات بنائی ہیں، حیوان بھی ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ کبھی ہم نے کہا ہے کہ ہم حیوانوں جیسے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز آپس میں مل رہی ہو کہ آپ اس جیسے بن جائیں۔ جب انبیاء رسل ہمارے پیغمبر اکرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آج کا انسان کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جناب امیر المومنین کے سامنے کسی نے عرض کیا کہ مولا مجھے پیغمبر کی کوئی اوصاف بتائیے، کچھ صفت بتائیے، کیا کمالات تھے، کیا اوصاف تھے پاک پیغمبر کے، کیا بیان کر سکتے ہیں آپ، شمار کر سکتے ہیں؟ جناب مولا امیر المومنین نے کہا کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں کیا تم ان کو گن سکتے ہو جو خدا کی عالم ذات نے دی ہیں؟ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں کیا تم ان کو گن سکتے ہو یا نہیں گن سکتے؟ فرمایا کہ میں نہیں گن سکتا۔ فرمایا یہ دنیا خدا کی نظر میں، رسول کی نظر میں، اماموں کی نظر میں، انبیاء کی نظروں میں حقیر تھی اور حقیر ہے۔ فرمایا کہ جب ایک حقیر چیز کی نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کیسے گن سکتے ہو؟ ان کی صفتیں کیسے کر سکتے ہو؟
اور ایک آخر میں یہ چیز اس مختصر سے وقت میں، ویسے تو مجلس میں پڑھنے والا ہوں، جشن پڑھنے والا ہوں، آپ سننے والے ہیں، آج وہ چیز آپ کے سامنے بیان کروں کہ بیان کرنے والے مولا علی ہوں، سننے والے مولا حسین ہوں، اور موضوع جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چیز تو وہ ہو نا، اب ممبر میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ محترم سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ بھی ایک مجلس ہے، یہ بھی ایک جشن ہے۔ اصل مجلس ہے کیا کہ سننے والا مولا حسین ہو، بیان کرنے والا مولا علی ہو، اور موضوع پاک پیغمبر ہو۔ مسجد تو تب آئے جناب امام حسین علیہ السلام نے مولا امیر المومنین سے سوال کیے، فرمایا میرے آپ اتنا عرصہ جناب ہمارے نانا امجد کے ساتھ اتنا عرصہ رہے، اتنی زندگی گزاری، میرے 4 سوالوں کا جواب دیں۔ مولا حسین عرض کرتے ہیں جناب رسول کے بارگاہ میں، جناب مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں، کہ آپ اتنا عرصہ پاک پیغمبر کی زندگی میں رہے ہیں، میرے 4 سوالوں کا جواب دیں۔ تو میں عرض کروں کہ مولا امیر المومنین، اب ایک بندہ جس کی ساری زندگی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ گزرا ہو، جب مولا امیر المومنین دنیا میں آئے تھے، سب سے پہلے جناب رسول خدا کی زیارت کی تھی، اور جب آپ جانے لگے تھے تو آپ مسجد موجود تھے، شہادت آپ کی ہوئی، پوری زندگی آپ کی جناب مولا امیر المومنین کی، مولا امام الانبیاء سید الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں گزری۔ جب سوال کیا مولا حسین نے، میرے 4 سوالوں کا جواب دیں۔ فرمایا بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو پیغمبر کے بارے میں؟ فرمایا ان مدخلہی، سوال میرا پہلا یہ ہے کہ اخبرنی ان مدخلہی، کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ اب وہ کہتے ہیں گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہوتا ہے، ہم نے دین انہی سے لیا ہے کہ جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضر میں بھی، تنہائی میں بھی، محفل میں بھی پاس رہتے تھے۔ اب مولا حسین سوال کرتے ہیں اخبرنی عن مدخلہی، کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیسے رہتے؟ فرمایا دوسرا سوال عن مخرجہی، کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے باہر کیسے رہتے تھے؟ اگلا سوال فرمایا عن مجلسہی، ان کی محفلیں کیسے ہوتی تھی؟ چوتھا سوال کہ ان کی رہن سہن ان مجلسوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا؟ بس انہی 4 سوال کا آپ کو جواب دینا ہے اور ممبر حوالے کرنا ہے۔ جب مولا حسین نے پوچھا کہ بابا جان بتائیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ یہ آج کی دنیا جس معاشرے میں ہم جا رہے ہیں، ایک آئیڈیل، اگر انسان چاہتا ہے کہ گھر میں کتنی بھی لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں، اگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھر میں رہنے کا طریقہ اختیار کر لیں جیسے وہ خود رہتے تھے، آج ہر مسلمان اگر ایسی چیز کو اپنا لے تو دنیا میں یہ فسادات ختم ہو جائیں، یہ خرابکاریاں ختم ہو جائیں۔ فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں 3 درجے کے اوپر رہا کرتے تھے، 3 مرحلوں میں رہا کرتے تھے، 3 حصے بناتے تھے۔ فرمایا کہ پہلا حصہ لنفسہ ہی، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خود کے لیے، ایک للہ، ایک خدا کے لیے، ایک لأہلہ، ایک اپنے خانوادے، ایک اپنی فیملی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ 3 حصوں میں اپنی زندگی جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارتے تھے تو اپنی پوری زندگی میں گھر میں 3 حصوں میں کو بانٹتے تھے، ایک حصہ خدا کے لیے، ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے، اور ایک حصہ اپنے خود کے لیے۔ آج یہ انسان سوچے کہ وہ گھر میں کیسے رہ رہا ہے، کہ سارا کا سارا وہ خود کے لیے رہ رہا ہے، صرف اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے کہ میں نے گھر میں بس ٹی وی ہے یا موبائل ہے یا اخبار ہے یا اپنے مصروفیات بھی ہے، کیا خدا کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، اپنی فیملی کے لیے بھی وقت نکالتا ہے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ گھر میں ایسے کہا کرتے تھے
کہ ایک حصہ آپ کے لیے خدا کے لیے وقف ہوتا تھا، اور ایک زوجہ بیان کرتی ہیں کہ جناب رسول خدا جب شب کا ایک حصہ واقع ہوتا تھا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تھے اور اپنی نماز شب کو ادا کیے کرتے تھے، اور اتنا گریہ زاری کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے اپنی امت کے لیے، اور بعض ایسی دعائیں بڑی مشہور و معروف ہیں اور آپ مانگتے بھی رہتے ہیں، اور ایسی دعا آج اسی کے جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ زوجہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو نہیں ہو رہے، مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم فضائل بھی پڑھیں وہاں ان کی سیرت کو بھی پڑھیں، اور آج کا ایک مسلمان اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے معاشرے میں امن و امان ہو تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائے۔ فرمایا کہ وہ زوجہ عرض کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب رسول خدا گریہ زاری کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، خدایا سے عرض کر رہے ہیں خدایا اب تو یہ ہم کو بدلانے کے لیے جملے تھے، عرض کرتے ہیں خدایا جو میں نے گناہ نہیں کیے، اللہ اکبر، جملے سنیے گا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کر رہے ہیں کہ جو گناہ میں نے نہیں کیے یہ آپ کو بتلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایسا نعوذ باللہ مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جناب رسول خدا گناہگار تھے یا گناہ کرتے، فرمایا جو گناہ نہیں کیے ان کی مجھے توفیق نہ دینا، ایسا موقع ہی فراہم نہ کرنا کہ میں ان گناہوں کو ادا کر سکوں، بجا ادا کر سکوں۔ اب وہ زوجہ آج لگتی مولا یہ کیسے؟ فرمایا کہ جب آپ خود صراط مستقیم ہیں آپ سے یہ کیسے عرض ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ بھی دعا کہنا کہ خدایا مجھے اپنے حال پہ مت چھوڑنا۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میرا پیغمبر میرا بھائی یونس ایک ہی دفعہ سوچا، خدا نے جب اس کو اپنے حال پہ پہنچا تو مچھلی کے منہ میں چلے گئے، اور جب اپنے حال پہ جناب آدم علیہ السلام کو چھوڑا تو کہاں پہنچ گئے؟ زمین کے اوپر آ گئے، وہ درخت کھا لیا۔ فرمایا جس حال میں ہوں خدا کی رحمت میرے اوپر رہے، یہ دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرمایا آپ خود رحمت للعالمین ہیں امت کو بدلانے کے لیے، کہ اگر ایک بندے کو گناہ کا موقع نہیں ملا اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ مجھے موقع نہیں ملا۔ اور یہ قصہ تقسیم اپنے خدا کے لیے، ایک قصہ اپنے خاندان کے لیے تقسیم کرتے تھے، اپنی فیملی کو ٹائم دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی زوجات سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو معاشرہ اس معاملے میں ہے کہ گھر والوں کو ٹائم دینا ایک عیب سمجھا جاتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اہل و عیال کو وقت دیا کرتے تھے اس وقت کوئی وحی نہیں آیا کرتی تھی۔ جب ٹائم دینا ہے، سرکار بات یہ ہے کہ جشن میلاد الصادقین ہے، ایک نبی مصطفیٰ ہیں، ان کی فرزند ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ کوئی سارے ثواب کی مجلس ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ جو اعتراض ہم بھی کیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ حضرات ہر وقت علی علی کرتے ہیں، نبی نہیں کرتے، آپ صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میرے ساتھ چاہے ہم صاحب کی ایسی بات کرتے ہیں جیسے دو شخصیات کا ہو اور بندہ چپ کر ہو، یہ تو پھر کمال کی بات ہوگی نا۔ ہم دنیا والوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرا محترم یاد رکھنا، آگے بھی آتی ہے صلوات پڑھتے جائے، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبانوں کا نعرہ حیدری، اور اسی انداز سے آواز بنا نعرہ تکبیر، شاباش، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی۔ جو بھی علی ولی سے رنجش کی بھول کرتا ہے اللہ آپ کی زندگی دراز کرے۔ میں نے جشن کو نہیں پڑھنا، صرف سیکرٹری کے فرائض میرے ذمہ لگا دیے گئے، یہ بہت بڑا میرے لیے شرف کا باعث ہے۔ سادات غیر سادات تشریف فرما ہے، صرف آپ کی چہروں کی مرجھاٹ کو دیکھتے ہوئے ان کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کے لیے ہر بندہ میری طرف متوجہ ہوگا۔ علی کا فضائل ہو، بندہ چپ ہو یا بخیل ہے یا وہابی، یا بات کو سننا، جو بھی علی ولی سے رنجش کی بھول کرتا ہے وہ کروڑ سجدے کرے فضول کرتا ہے، جو بھی علی ولی کا نعرہ لگا
جملے بات کو تمام کرتا ہوں. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں ایسے رہا کرتے تھے تو باہر کیسے رہا کرتے تھے؟ دوسرا سوال تھا مولا حسین کا. جب گھر میں آپ فیملی کو بھی ٹائم دیا, خدا کی ذات کو بھی وقت نکالا, نماز پڑھتے تھے, اپنے لیے بھی وقت نکالتے تھے. دوسرا سوال ہوا ان مخرجی, گھر کے باہر کیسے رہا کرتے تھے؟ جناب مولا امیر المومنین سے جب یہ سوال فرمایا, جناب رسول خدا جس حال میں بھی رہا کرتے تھے خدا کی حمد کیا کرتے تھے. سب سے بڑی بات کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کر رکھتے تھے, خاموش رہا کرتے تھے, زیادہ لایانی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے. ایک بندہ پاک پیغمبر کے سامنے آتا ہے کہ جیسے وہ کہا کہتے ہیں نا کہ نعرہ مار تجدو بات, کہتا ہے کہ مولا ایسا بتائیں, مجھے رستہ بتائیں کہ میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں. میرے لیے کچھ ایسا فراہم کریں, بات کریں کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو ڈائریکٹ جنت میں جاؤں. فرمایا اچھا, فرمایا کہ جو خدا کی ذات نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, جو مال اللہ کی ذات نے تمہیں دیا ہے, اس کو اللہ کی راہ کے اوپر خرچ کرو. ہو سکا مولا یہ میں مشکل یہ بڑا کھڑا اور دھیان میں بڑے سے لگے اور موت صاحب کے ساتھ بڑھانا. فرمایا عرض تک مولا میں ڈائریکٹ جنت میں آنا چاہنا, میں ڈائریکٹ پہنچاؤں, میں نے کوئی حساب کتاب نہ. فرمایا کہ تیرا کوئی مال اللہ تعالیٰ نے دیتا ہوا وہ کے کار اللہ دی راہ وچ خرچ کر. فرمایا مولا یہ کام بڑا اوکھا, غریب یہ آدمی ہے, بڑا اوکھا. فرمایا کہ اچھا ہی ہے, پھر اس طرح کر بھائی خدا تن طاقت دیتی گئی ہے, تو صحت مند آدمی ہے, مظلومہ کی مدد کی دکار. تو غریب لوگ ہونے, جو مظلوم لوگ ہونے, انہوں نے دیکھی کی دکار. فرمایا مولا یہ تو 20 روپیہ اوکھا مال پھر بندہ کو 50 روپیے بندہ اللہ دی راہ جو اپنی جان دینی اس نالو دی. فرمایا کہ پھر جیڑا کچھ پڑھ گئی, جیڑا کچھ پڑھائی کو پھر پڑھا لکھا ہے, علم کا نام دا, یہ لوگوں تک پہنچا. فرمایا مولا یہ کام اگلی وقت میں لوگوں نے گزار جاتا. پاک رسول صلی اللہ کام آگے وہ سکتی میں جنت جانا چاہنا. فرمایا کہ میرا کچھ مال ہی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جنت مل سی. فرمایا کہ میرے پاس مشکل ہے, میں مال خرچ. فرمایا کہ تیرے کو جان ہے, تیرے کو طاقت ہے, تو مظلومہ کی مدد کر. فرمایا مولا یہ بھی آپ کا کام ہے. اس بعد اس کہ مولا کہ کچھ چیز تیرے کو ہے, علم ہے کہ لوگوں تک پہنچا. فرمایا وہ بھی میرے کو کوئی نہیں. اس کو کیڑی مولا گل کرتے ویسے میں اس گلے کو جواب دینے ویسے مقال اس آخر سے ارشاد فرمانے بس ایک کام کر, اپنی زبان کو کنٹرول رکھ اگر جنت جانا چاہنا. اپنی دعاؤں کی قبولیت واسطے بلند تر صلوات